کہ وہاں پہ کوئی بڑی پولیس موجود ہوتی. اس وقت تو لاہور پولیس صرف لاہور میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، رستے کھلانے کے لیے اور اس تمام چیزوں میں مصروف ہے. کوئی سینس ہی نہیں بنتا، کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. لیکن رات کو وہ سستی شہرت اور وہ چیز حاصل کرنے کے لیے جی کہ کوئی پنجاب حکومت آپریشن کرنے جا رہی ہے. اور اسپیشلی اس وقت جب آپ ایک جا کے سول کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں اگینسٹ دی ریونیو آفیسرز آرڈر، اب اس کے اوپر لیگلی وہاں پہ بحث ہونی ہے تو پنجاب حکومت کیسے جا سکتی ہے وہاں پہ کوئی بھی آپریشن کرنے کے لیے. تو یہ نہ ہی کوئی رات کو آپریشن پلان ہوا، نہ ہی آن گراؤنڈ کچھ تھا. صرف واٹس ایپ کے ذریعے مسلم لیگ کے میڈیا ونگ نے، سوشل میڈیا ونگ نے یہ افواہ پھیلائی اور ایک سنسنی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جی جیسے کوئی کارروائی کرنے جا رہی ہے. تو وہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ وہ نیلی بتی کو دیکھ کے جو چور ہوتا ہے وہ کہیں بھی ڈر جاتا ہے، اور ادھر انہوں نے کنٹینر دیکھے تو سمجھے کہ شاید کوئی ہمارا کنٹینر سے نہیں آپ کی دیواریں گرتی، وہ کسی بلڈوزر سے ہوتی ہے، کوئی ٹریکٹر جاتا ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں. کنٹینر سے کس نے آپ کا کوئی گھر خالی کرانا ہے؟ ابھی آپ لوگ چلے گئے. اچھا اب اس کے اوپر ذرا لیگل پوزیشن کے اوپر آ جائیے. لیگل پوزیشن یہ ہے کہ انتقال جتنے بھی سبسیکوینٹ انتقال تھے سارے کینسل ہو گئے. اب معاملہ جو ہے وہ پنجاب حکومت سے، جو شریف خاندان ہے ان کا نہیں ہے، ان کا معاملہ ہے ان سے جن سے انہوں نے زمین خریدی ہے. پنجاب حکومت نے تو جو اپنا رائٹ تھا وہ کاغذوں میں اس کا اندراج کر لیا ہے. فردر اس کے اوپر جو بھی کارروائی ہوگی وہ تمام ڈیو پروسیس فالو کر کے کی جائے گی کہ اس کی پوزیشن کیسے واپس لی جانی ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں سارا وہ عدالتوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اس کے لیے سرکاری حکم جاری ہوتا ہے. لیکن جو ان کے رائٹس ہیں، دیکھیں نا ایک معاملہ بڑا سمپل سا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی شریف خاندان نے غیر قانونی طریقے سے یہ زمین اپنے نام کروا لی. انہوں نے تو کاغذوں میں زمین خریدی ہوئی ہے وحیدہ بیگم کے ورثاء سے. اب اگر وحیدہ بیگم نے کاغذوں کے اندر ان کا کوئی اس قسم کا معاملہ تھا تو وہ ان کا اور ان کا وحیدہ بیگم کے ورثاء کا معاملہ ہے. حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی زمین خرید لیں اور وہ حکومت کی ہو اور اس نے کسی بھی طریقے سے غلط صحیح طریقے سے اپنے نام کروائی ہو تو حکومت کا اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ دو پرائیویٹ پارٹیز کے بیچ ایک معاملہ ہے. یہ ضرور ہے کہ جب 89 میں یہ ٹرانسفر ہوئی تھی تو اس وقت پنجاب میں وزیر اعلیٰ جو تھے وہ نواز شریف صاحب تھے. اس فیکٹر کو دیکھا جائے گا، لیکن جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ اس کو دیکھیں گے کہ کہیں کوئی مس یوز آف اتھارٹی تو نہیں تھی. اب اس وقت کے جو ریونیو سٹاف ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا. لیکن یہ چیز اس کے برعکس ہے. اس وقت ایٹ بیسٹ شریف خاندان کا جو کلیم بنتا ہے وہ وحیدہ بیگم کے ورثاء سے بنتا ہے کہ ان کو ایک ڈیفیکٹڈ ٹائٹل جو ہے وہ بیچ دیا گیا. اب اس کے بعد صبح شام بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا اور جی ہم نے 180 ایچ میں ایک سیل قائم کر دیا ہے جو سرکاری لوگوں کو انتقام لینے کی پلاننگ کر رہا ہے، یہ تو بڑی بچگانہ سی چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو کانٹریکچوئل نوکری لینے کے خواہشمند تارڑ صاحب ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پھر سے ان کی بحالی ہو جائے. تو میری مسلم لیگ نون والوں سے درخواست ہے کہ چلو جب تک حکومت آپ کی نہیں آتی، جو نہیں آنی کبھی بھی، تو ان کو اور کچھ نہیں سارے چندہ ڈال کے کوئی کانٹریکچوئل تنخواہ دے دیا کریں تاکہ یہ تھوڑے سے سمٹے رہیں. تو یہ اس کی ساری وہ کلیریفیکیشن تھی. بڑی سمپل سی چیز ہے. سرکار کی زمین سی 839 کنال موضع مانک میں، جو اسی طرح سے ہی ایک سلسلے میں پرائیویٹ پارٹیز کو ٹرانسفر کر دی گئی آن بیسز آف فوج لیٹرز ڈاکومنٹس جن کا کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا ریکارڈ، اور وہ ان کی کوئی لیگل بیسس بھی نہیں ہے. حکومت پنجاب نے وہ انتقالات کینسل کر دیے ایز پر رائٹ. کل شریف فیملی کی طرف سے وہ سول کورٹ میں گئے. ویسے قانونی طور پہ بتا دوں کہ وہ سول کورٹ میں جا ہی نہیں سکتے، اس کے خلاف یا تو رٹ ہوتی ہے یا پھر آپ نے ریونیو کے پاس جا کے اس کی اپیل کرنی ہوتی ہے. تو وہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے رائٹس متاثر ہوئے ہیں وہ اپنی اپیلیں کریں گے، پورا ڈیو پروسیس فالو ہوگا. تو یہ چیز سنسنی پھیلانا جی کہ ایسی کوئی غلط بات کی گئی ہے بالکل درست نہیں ہے. نہ ہی کوئی آپریشن ہوا ہے. میری ان سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی کوئی اینٹی ڈپریشن سیشن لیں، کیونکہ شہر میں آج کل آپ کو پتہ ہے پولیس بھی ہر جگہ پھر رہی ہے اور بلڈوزر اور کنٹینر بھی ہر جگہ پھر رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان کو دیکھ کے پریشان ہرگز نہ ہو.
جو بھی کارروائی ہوگی وہ قانون کے مطابق ہوگی. بہت شکریہ جی. سر ون بائی ون کرنا جی سر. آپ شروع کر لیں پھر آپ. دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو بنی گالہ کی آپ نے مثال دی, بنی گالہ پرائیویٹ لینڈ ہے, وہ گورنمنٹ لینڈ نہیں ہے. وہاں پہ ایشو جو تھا وہ زوننگ کا ایشو تھا, جو کہ ایک ایڈمنسٹریٹو ہے. جس طرح یہاں پہ ایل ڈی اے کے پاس ہے کہ اگر آپ کی زوننگ کے لاز کے مطابق کتنی فیس جمع کرانی ہے, تو وہ دونوں کا تو آپس میں کوئی منطق نہیں ہے. یہ سرکار کی زمین ہے اور سرکار کی زمین پرائیویٹ لوگوں کے قبضے میں ہے اور اس کا انتقال کینسل کر دیا گیا ہے. اب اگر میرا نہیں خیال کہ قانون میں کوئی گنجائش موجود ہے کہ سرکاری زمین پرائیویٹ پارٹی کو دے دی جائے. وہ تو کچھ ایسی پراپرٹی ہے جو دی جا سکتی ہے, لیکن میرا نہیں خیال اس میں ہے, اور پنجاب حکومت ہی بہتر جان سکتی ہے. یہ تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا معاملہ ہے, اس کے ساتھ ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اگر یہ خواہش مند ہوں. جس گورنمنٹ نے پریشرائز کیا ڈپٹی سیکرٹری اور اس کے وہ کیونکہ تمام تر آفیشیل ڈاکومنٹس آئی تھی, گورنمنٹ نے ریکارڈ چینج کرایا. گورنمنٹ ریکارڈ چینج کرانے میں کس حد تک ملوث ہے یہ بات تھی. دوسری اس کے ساتھ آپ نے چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ بیٹھ کے یہ کلیم کیا تھا کہ پنجاب میں 1,45,000 ایکڑ جہاں جہاں قبضہ تھا وہاں ویکیٹ کرا دی گئی سرکاری لینڈ. یہ ایک سابق پرائم منسٹر کی رہائش گاہ ہونے کی وجہ سے 241 کے نام پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو پرائیویٹ پارٹیز کے درمیان کام ہے. نہیں, دو چیزیں ہیں. دیکھیں جی, پہلی چیز یہ ہے کہ جو یہ بات کی جا رہی ہے یہ تو رضیہ بٹ کے ناول ہی ہیں جو اس وقت بیٹھ کے عطا تارڑ اور مریم, وہ جو میرے بھائی نے بھی یاد کرایا تھا, وہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ بنا رہی ہیں کہ پریشرائز کرا کے ریکارڈ چینج کرا دیا گیا. مطلب ہم نے پریشرائز کرا کے وہ جو چٹھی کا اندراج کروایا اس وقت کے انتقال کے اوپر, پھر وہ چٹھی جس کے پیچھے کوئی ریکارڈ نہیں ہے, اور پھر وہ سارا وحیدہ بیگم والا معاملہ. یہ تو دیکھیں ریکارڈ خود بولتا ہے, ریکارڈ چینج نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی افسر اس طرح سے پریشرائز ہوا ہے تو وہ تو بات 1 منٹ میں سامنے آ جاتی ہے. دیکھیے کہنے والا بندہ کون ہے, کہنے والے وہی اجرتی ملازم ہیں پرانے صاحب کا. اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باقی زمینیں واگزار کرا لی, باقی زمینیں بھی تمام ڈیو پروسیس کر کے واگزار کرائی گئی ہیں. یہ زمین بھی انشاءاللہ حکومت جو بھی, چونکہ یہ عدالت میں چلے گئی, ابھی جو ہم نے واگزار کرائی ہے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بھی چیزیں عدالت میں بھی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ہوں گی, بالکل کروائے گی. جیسے دیکھیں ابھی تو یہ سول کورٹ میں گئے ہیں, وہاں کنٹیسٹ ہوگا, آگے بھی کنٹیسٹ کریں گے. اور باقی جن کے قبضے میں بھی سرکاری زمین ہے وہ امانت ہے عوام کی. سرکاری زمین کے مالک جو ہیں وہ عوام ہیں. سرکاری زمین چاہے کسی طاقتور شخص کے پاس ہے یا کمزور شخص کے پاس ہے, اس کو واپس کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم نہیں ہوں گے, کل کسی اور کی ذمہ داری ہوگی, لیکن یہ ذمہ داری رہے گی. اب یہ چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے, آپ لوگوں نے بھی اس کو فالو کرنا ہے کہ جی مانک میں 839 کنال سرکاری زمین تھی, اس کو کیسے واگزار کرایا جانا ہے. شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ تقریباً 3 سال جو ہے وہ پورے ہونے کو ہیں, چند ماہ رہتے ہیں, اب تک یہی دیکھا گیا ہے کہ جی ایک پریس کانفرنس آپ کرتے ہیں, کوئی ریفرنس فائل ہوتا ہے یا ایف آئی آر درج ہوتی ہے, اس کے بعد مطلب جو ہے وہ ضمانت کروا دیتے ہیں اور مٹی پڑ جاتی ہے اس پہ. آپ یہ بتائیں کہ کب تک پاکستان یا ہماری حکومت اس قابل ہوگی کہ کوئی بندہ ٹیلی ویژن پر آ کر کہے کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے, ہاں مجھ سے کرپشن ہوئی ہے, میں یہ واپس کرتا ہوں, مجھے معافی دے دیں. اچھا, یہ تو آپ وہ والا کام کہہ رہے ہیں جو اللہ معاف کرے کوئی نہیں کر سکا کہ چوروں کے اندر ایمان پیدا کر دیں. تو یہ تو ریفارمیشن کے لیے کچھ پروسیس کرنا پڑے گا. دوسری میں یہ بیل کے اوپر آپ لوگوں سے ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ پروسیس کو دیکھیں. میں خود بہت اس چیز کا قائل ہوں کہ ڈیو پروسیس ہونا چاہیے. بیل از پارٹ آف ڈیو پروسیس. ہمارے یہاں تو بیل بڑی دیر سے ہوتی ہے. اگر مجھ سے آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء پوچھیں تو بیل تو ایک ایسی چیز ہے, ہاں ایک گارنٹی ہونی چاہیے کہ بندہ بھاگے گا نہیں اور مقدمات جو ہیں تیزی سے چلتے رہیں گے. اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے کسی چیز کی بہتر انویسٹیگیشن ہونا. آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ بڑی ہی اچھی
کوالٹی کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جو حقائق اور ایویڈنس سامنے آ رہا ہے، پہلے اتنی وضاحت سے چیزیں نہیں آتی تھیں۔ اس کے بعد سلسلہ ہے پروسیکیوشن کا جو سلسلہ ہے وہ عدالت کے اندر ہوتا ہے۔ عدالتوں کے اندر ٹائم لگتا ہے۔ ٹائم لگنے کی دو وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفراسٹرکچر نظام اتنا بوسیدہ اور پرانا ہو چکا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور حکومت اپنے وسائل کے مطابق ہی کر سکتی ہے، تو یہ ایک سلو اینڈ گریجول پروسیس ہے۔ عدالتیں کم ہیں، کیس لوڈ بہت زیادہ ہے۔ ابھی 120 عدالتوں سے بات شروع ہوئی تھی، احتساب کی بڑھانی ہے۔ 30 عدالتوں کا پہلا فیز میں اپروول ہوا ہے۔ لاہور کی بھی احتساب عدالتیں جو ہیں وہ بھی شفٹ ہو رہی ہیں۔ 5 نئے ججز اپوائنٹ ہونے ہیں، اس میں جوڈیشری کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ دوسری وجہ ٹرائلز کی ڈیلے ہونے کی، قانون کے اندر چونکہ یہ ہے کہ جو ملزم ہوتا ہے اس کو تمام موقع دیے جائیں، اور عدالت کا ٹلٹ ملزم کی طرف ہونا چاہیے تاکہ اس کو انصاف ہونے کا بھی کوئی یہ نہ ہو کہ میرے ساتھ نہیں ہوا، وہ شک نہ ہو۔ تو ڈیلیز کرنا، لمبی ڈیٹیں لینا، ایک ایک گواہ کے اوپر 10 تاریخوں کی جرا کرنا، یہ وہ ٹیکٹکس ہیں جس سے ٹرائل ڈیلے ہوتا ہے۔ اس میں پروسیکیوشن کا، حکومت کا اور آپ لوگوں کا یہ کام ہے کہ پرزویرنس کے ساتھ اس چیز کو فالو کرتے رہیں اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اب شہباز صاحب کے جو ٹی ٹی کیس ہے اس میں بہت زیادہ گواہ ہیں، وہ سارے گواہ پیش ہونے ہیں، قانون کی ریکوائرمنٹ ہے۔ حکومت ڈٹرمن ہے کہ تمام گواہ پیش کیے جائیں گے۔ بیچ میں پہلے 1.5-2 مہینے کا تعطل آیا ان کی والدہ کی وفات کی وجہ سے۔ ابھی جج ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کورٹس کرتی ہیں۔ نئے جج جب آئیں گے تو دوبارہ وہ ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنے وٹنسز پیش کر رہی ہے، پروسیکیوشن نے ایک بھی ایڈجرنمنٹ نہیں لی، تو چیزوں کو فالو کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ عدالتوں کی طرف سے فیصلے آئیں گے، لیکن میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جن عدالتوں کے فیصلے آ چکے ہیں، جن چیزوں کے اوپر مور ثبت ہو چکی ہے، کیا ہمارے اندر تمام کے اوپر ہونا چاہیے نا۔ آپ میں سب سوال کریں، ایک شخص جو ڈکلیئر ہو چکا ہے چور سپریم کورٹ آف پاکستان سے، وہ ابھی بھی روحانی پیشوا ہے، کنوکٹ ہو چکا ہے 2 عدالتوں سے۔ کسی اور مہذب معاشرے میں کیا یہ ممکن ہے کہ اس کو پلیٹ فارم بھی پرووائڈ کیا جائے اپنی تمام باتیں کرنے کا؟ ایک ایسا مجرم جو سزا یافتہ ہے، بگوڑا ہے، پروکلیمڈ افینڈر ہے، اشتہاری ہے، وہ ایک دوسرے ملک میں بیٹھ کے ہم اس کو پلیٹ فارم بھی دیتے ہیں، وہ بولتا بھی، اور وہ کیا بولتا ہے؟ وہ آج تک اپنی ایکسپلینیشن نہیں دیتا، وہ آج تک نہیں بتاتا کہ لنڈن کے فلیٹ کیسے خریدے تھے، اس کا منی ٹریل کیا تھا۔ وہ آج تک اپنے ہل میٹل کی چیزوں کی عوام کو کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیتا۔ وہ صرف اور صرف حکومتی اداروں کے اوپر حملہ کرتا ہے، دشنام ترازی کرتا ہے، اور وہ جو وزیر اعظم صاحب بھی بات کر چکے ہیں کہ احتساب کرنا، اس کے لیے ایک وہ مورل اتھارٹی پیدا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، پورے معاشرے کو ساتھ اس کے اندر کام کرنا ہے، تب یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ شہزاد صاحب یہ بتائیے گا، ایک منٹ لیاقت بھائی، شہزاد صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ مخلوط شخص کو نہیں چلانا چاہیے، وہ دھمکیاں دیتے ہیں۔ اسی سپریم کورٹ نے ایک اور آرٹیکل 62-63 کا شخص کو نااہل کیا تھا، وہ ہے جہانگیر ترین۔ اب وہ عشائیت دیتے ہیں اپنے ہم خیال گروپ کو اور عمران خان کو پریشرائز کرتے ہیں، اور عدالت جاتے ہیں تو بینڈ باجا ساتھ لے کر جاتے ہیں، گل پاشی کی جاتی ہے۔ تو جب سے انہوں نے یہ ایڈونچر کیا ہے، آپ بھی کچھ گھبرائے لگ رہے ہیں، اور لگتا ہے کپتان بھی جو ہے کچھ بلیک ہرگز نہیں۔ تو یہ بتا دیں کہ قانون اگر نواز شریف کے لیے ہے تو جہانگیر ترین کے لیے نہیں ہے، وہ بھی دیکھیں آپ کو میں سمجھتا ہوں، دیکھیں آپ کا تو چپتا سوال کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن میرے جواب کو اپریشیٹ کرنا بھی آپ کی ایک میں سمجھتا ہوں اخلاقی وہ ہے۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتا دیجئے کہ کب کس حکومت نے اپنے کسی ہواری یا اپنے کسی عزیز جاننے والے کا احتساب کیا ہو؟ ہمیں آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ جی میرا یوٹیوب کا چینل اچھا ہو جائے گا، آپ شوگر کمیشن کی رپورٹ شروع کرا دیں۔ آپ نے نہیں کہا کہ اس کی رپورٹ پبلک کر دیں۔ آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے تمام ایف آئی آرز نہ کاٹی ہوں۔ یہ کریڈٹ آپ کو اس حکومت کو دینا پڑے گا کہ ہم نے نہ صرف سوال کیا ہے بلکہ احتساب کے عمل میں جو قانون کے پروسیس کے تحت چیزیں ہیں ان کو فالو کیا ہے۔ اس کے لیے عمران خان صاحب کو کوئی شخص بھی کسی طریقے سے نہ ڈرا سکتا ہے، نہ بلیک میل کر سکتا ہے۔ ہم ہرگز کسی چیز کی میڈیا پہ کس طرح سے چلتی ہے اس کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔
شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی، اس کی فائنڈنگز آئی، اس کے نتیجے میں جتنے پینل اور ایڈمنسٹریٹو ایکشنز تھے سب کے اوپر عمل ہوا، باوجود انتہائی ہمارے اوپر پریشر بھی تھا، ایک ہر طرح کا آبسٹیکل کھڑا کیا گیا، لیگل آبسٹیکلز کھڑے کیے گئے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک ہم نے ایک ایک مقدمے کو لڑ کے آج ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ چینی کی قیمت بھی مقرر کی ہے، فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان۔ سٹا کھیلنے والے، ایک تو وہ قیمت ہے جو مل زیادہ کر دیتی ہے، دوسری وہ لوگ ہیں جو یہ سٹا کھیل کے 30-40 روپے پر کلو منافع کما رہے تھے، ان کے خلاف اس کو جہاد کہتے ہیں، وہ شروع کیا ہے۔ اور اس پہ اگر ہمیں یا کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہماری اگر حکومت کو خطرہ ہے تو یقین رکھیں جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ کوئی کام کریں، اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے، ہمیں کسی کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ کسی سے کوئی نرمی نہیں کی جائے گی، قانون کے مطابق کام ہوگا۔ صاحب آپ یہ فرمائیں کہ ایک تو ادھر بھی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس بات کا بھی جواب آپ نے ہی دینا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اشتہاری سزائے آپ کا جو ملزم ہے وہ باہر چلا گیا اور وہاں سے بیان دے رہا ہے، اس بات کا بھی جواب اور جواز آپ نے دینا ہے کہ اسے یہ سہولت کس نے فراہم کی، کون سی کابینہ تھی جس نے منظوری دی اس کے باہر جانے کی؟ سر یہ بھی ایک ہی سوال کیا کریں نا یار آپ دو۔ سیکنڈلی یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاہور کا ایک معاملہ ہے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کا معاملہ ہے کہ اس نے ایک اراضی کے بارے میں یہ جاننا چاہا کہ 839 کنال زمین تھی یہاں پر، اب کہاں گئی، اور اسی تحقیق میں تفتیش میں یہ چیز سامنے آئی کہ یہ 2 لوگوں کو الاٹ کی گئی اور غیر قانونی طور پر الاٹ کی گئی۔ یہ مقامی معاملہ ہے، پنجاب حکومت سے لاہور انتظامیہ سے متعلق ہے، لیکن آپ وفاقی وزیر ہوتے ہوئے اس پر جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ سارے کا سارا ایشو فیڈرل گورنمنٹ دیکھ رہی ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں یہ بھی اب تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں۔ کل وہ جو دونوں آئے تھے جن کا میں نے بتایا ہے، ایک ذاتی ملازم اور ایک اجرتی ملازم، وہ کل سے لے کے آج تک ایک نام لے رہے ہیں۔ وہ میرے کسی پھوپھی کے لڑکے کا تو نام نہیں لے رہے نا، وہ شہزاد اکبر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جی اس کی ماں پر وہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے میرے لیے بڑا ضروری تھا کہ میں آپ کو آ کے تمام سچویشن سے آگاہ کروں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور کر رہا ہے، میرے اوپر باقاعدہ طور پہ یہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ پرسوں جب اس کی شہباز شریف کی بیل گرانٹ ہوئی، جس کا ابھی تک کوئی آرڈر نہیں ہوا، جب وہ بھی ہوئی تو اس وقت بھی باہر نکل کے رانا ثناء اللہ اور آپ نے وہ بھی کور کیا ہوگا موسٹ پرابلی، اور عطا تارڑ نے کیا فرمودات کیے ہیں، انہوں نے تو مجھے دھمکیاں دی ہیں کہ جی ہم چھوڑیں گے نہیں، ہماری آپ کے ساتھ اب خاندانی دشمنی ہے، ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے۔ تو کم از کم مجھے اتنا تو گریٹیٹیوڈ دیں کہ میں آ کے کم از کم آ کے آپ کو جواب دے سکوں۔ دو ایک منٹ ٹھہر جائیں یار، دوسرا سوال بھی کرنے دیں۔ یہ بار بار سوال کیا جاتا ہے کس کابینہ نے اس کو اجازت دی؟ وفاقی کابینہ نے اجازت دی تھی نواز شریف کو 7 ارب روپے کی ضمانت دے کے جانے کے لیے۔ ریکارڈ کو کریکٹ کر لیجئے کہ لاہور ہائی کورٹ سے ان کو انڈر ٹیکنگ کے اوپر جانے کی اجازت دی گئی۔ تو برائے مہربانی یہ سوال بار بار نہ دہرائیں، اس کا جواب آپ کو خود پتہ ہے کہ اس کو اجازت جو ملی باہر جانے کی وداؤٹ اینی سیکیورٹی شیورٹی، وہ کورٹ کی طرف سے اجازت تھی۔ ہماری کابینہ کی اجازت بڑی اسپیسیفک تھی کہ ٹھیک ہے علاج جانے کے لیے، اس وقت آپ لوگ ہی تو سارے کور کرتے تھے کہ ہائی میں مر گئی، ہائی میں مر گئی، اتنی پلیٹیں رہ گئی ہیں، بس ختم ہوگی، کراکری ختم ہوگی، اس وقت مارکیٹ میں ایک نہ پرچ رہی نہ پیالی رہی۔ تو اس وقت ہم نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، اور جو میڈیکل ایویڈنس کابینہ کے سامنے رکھا گیا، پورے میڈیکل بورڈ نے تصدیق کی کہ جی اس کا جانا لازمی ہے ان رائٹنگ۔ تو ہم نے کہا ٹھیک، ہم اجازت دیتے ہیں ون ٹائم پرمیشن کی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جتنے ان کے اوپر کیسز ہیں اتنا یہ اس کے اوپر شیورٹی دے کے جائے۔ وفاقی کابینہ نے میرے خیال میں اپنی جو ایک ذمہ داری تھی، کہ اخلاقی ذمہ داری بھی تھی کہ ایک شخص اگر بیمار ہے اور میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کوالیفائڈ نہیں تھے کہنے کے لیے کہ نہیں بیمار نہیں ہے، یہ چور ہے۔ میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے تو ہم نے کہا جی درست، ہم دیتے ہیں، لیکن ہماری جو ذمہ داری تھی کہ ٹھیک ہے جتنے کیسز کے ان کے اوپر ہیں اتنی یہ شیورٹی دے کے جائیں۔ اس کے بعد وہ عدالت گئے، عدالت نے سمجھا کہ نہیں ان کو انڈر ٹیکنگ پہ جانے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ تو یہ بات وفاقی کابینہ کی نہیں تھی، عدالت کی تھی۔ سر یہ 2 سوال اکٹھے کر لیں پھر میں جواب دے دوں، جمعے کا ٹائم۔ آپ کی ساری کوششوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ جو نون لیگ کے جتنے بھی رہنما ہیں آپ کو یہ کیوں الزام ٹھہراتے ہیں؟ آپ کی کوئی ذاتی دشمنی ہے ان کے ساتھ؟ صرف نون لیگ والے نہیں، بات سارے ہی۔ جو افسران کو انہوں نے جو کہہ رہے ہیں کہ جو افسران ہیں ان کو آپ نے پریشرائز کیا، وہ ان کے پاس موجود ہے، تو بیوروکریسی جو ہے وہ ان کے ساتھ کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ یہ کیا وجہ کہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی؟ 3 سال ہو گئے۔ سر دیکھیں آپ بھی انصاری صاحب کا میں اکٹھا جواب دے دوں پھر ختم کر دوں۔
آپ جہانگیر ان کو ملزم ٹھہرا رہے ہیں یا ان کے کچھ شبہات کھڑے کر رہے ہیں وہ آپ سے اتفاق نہیں کرتے, آپ کی اس انویسٹیگیشن کو یا سارے پروسیس پہ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ ایک غیر ملکی شخص ہیں اور سازش کر رہے ہیں پارٹی. جی میں دونوں کا آپ کا سوال سیم ہی تھا تو میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے پاس جو ذمہ داری خان صاحب نے دی ہوئی ہے وہ تو مشاورت کی ذمہ داری ہے, اس میں میرے پاس کوئی ایگزیکٹو اختیار نہیں ہے, لیکن کام احتساب کا ہے. جو تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن ہیں جن کا تعلق اس جماعت سے پرانا ہے, جو خان صاحب کی ذات کو جانتے ہیں, جس کام کی وجہ سے وہ ایک عملی سیاست میں آئے, وہ کام تھا انصاف اور احتساب کا. اور احتساب اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اکراس دا بورڈ نہ ہو, اور اکراس دا بورڈ یہ ہے کہ اپنے کا بھی ہوگا دوسرے کا بھی ہوگا, اور ہر اس کا ہوگا جو قانون کے مطابق احتساب جس کا کیا جانا چاہیے. اب یہ انفارچونیٹ ایشو کہہ لیں اس کو یا جو بھی کہہ لیں کہ یہ میرے نام کے ساتھ احتساب کا لفظ منسوب ہے, تو میرے بھائی جو بندہ احتساب کروا رہا ہے یا کر رہا ہے یا احتساب سے منسلک ہے, یہ بڑا ان پاپولر کام ہے, کیونکہ جس کا احتساب ہوگا اس کو بہت برا لگے گا. میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ کے ساتھ ہی لاہور میں عرض کیا تھا کہ اگر میں پاپولیرٹی لینا چاہتا تو میں ادھر لچھے لگا کے بیچتا, پنجابی میں جس کو کہتے ہیں, یعنی کہ میں کوئی شوگر وہ کینڈیز بیچتا. یہ احتساب کا عمل ہے, اس پہ کوئی آپ سے خوش نہیں ہو سکتا. مجھ سے یہ شکایت اپوزیشن کو بھی ہے, اپنے لوگوں کو بھی ہو سکتی ہے, اور بھی لوگوں کو ہے. کل تو کوئی صاحب مجھے جیل بھجوانا چاہ رہے تھے اپنے آرگومنٹس کے اندر. تو دیکھیے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک آپ کے ہر عمل کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ عدالتیں موجود ہیں ہمارے ملک میں. چونکہ میں خود ایک پریکٹسنگ لائر ہوں, قانون سے شعبے سے میرا تعلق ہے, اس کا ایک طالب علم ہوں. پاکستان کا آئین بڑا خوبصورت ڈرافٹ ہوا ہے. اس کے اندر جس کو باہر جوڈیشل ریویو کہتے ہیں, ہمارے ہاں ریٹ پٹیشن کہتے ہیں, آپ کے 20 کے قریب یا 20 سے زائد انسانی حقوق ہیں جو آئین کے اندر ہیں. ان سے متصادم کوئی بھی مقننہ کا فیصلہ ہوگا, یعنی کہ ایگزیکٹو کا کوئی ایکشن ہوگا, کوئی فیصلہ ہوگا, اس کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. اللہ کے فضل سے ہمارا ہر ایکشن چیلنج ہوا ہے. میرا نہیں خیال کوئی ایسا ایکشن ابھی تک گزرا ہے جو عدالتوں میں چیلنج نہ ہوا, لیکن اللہ کے فضل سے ابھی تک کوئی ایسا ایکشن نہیں ہے جس میں وہ چیلنج سکسیسفل ہوا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایگزیکٹو کا جو ایکشن ہے وہ جوڈیشیس ہو, رول آف لاء کے مطابق ہو, اور ڈیو پروسیس فالو ہوا ہو. تو اب اس سے مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ ہمارا جتنا پروسیس ہم نے فالو کیا ہے اس میں ڈیو پروسیس بھی تھا اور جوڈیشیسلی کیا گیا ہے. کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی, اور تمام ایکشن کی بیسس قانون تھا, جس کی ایک واضح ابھی ریسنٹ مثال یہ شوگر والے کیسز ہیں. شوگر کمیشن کی اور وفاقی کابینہ کے جو ایکشنز تھے ان کو لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں پاکستان کی بیسٹ لیگل ٹیموں کے ساتھ چیلنج کیا گیا. ہر جگہ سے حکومت کے حق میں فیصلہ آیا. سپریم کورٹ میں معاملہ گیا, حکومت کے حق میں فیصلہ آیا. جو شوگر کی ابھی ریسنٹ ایف آئی آرز ہوئی ہیں اس میں جے ڈی ڈبلیو اور العربیہ رمضان شوگر مل والے اکٹھے اس ایف آئی آرز کو بھی چیلنج کیا, جورسڈکشن کو چیلنج کیا. وہ بھی 4 مہینے آرگومنٹس ہوئے, بہت اچھے لیگل آرگومنٹس ہوئے دونوں سائڈ سے, ہر کسی نے اپنا موقف بیان کیا. کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا کہ جی آپ کی جورسڈکشن بھی ہے, پریما فیسی کیس بھی ہے, اور آپ اس معاملے کو پروسیڈ کریں. تو میں تو اپنی صفائی میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ابھی تک جو کچھ کیا ہے قانون اور آئین کے مطابق کیا ہے, اور اپنی پارٹی کے منشور کے مطابق اور اپنے لیڈر عمران خان کے ویژن کے مطابق کیا ہے. اور ان کا عوام سے احتساب کا وعدہ تھا, اور احتساب اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اکراس دا بورڈ نہ ہو. بہت شکریہ سر. ختم, جمعہ نہیں پڑھنا آپ لوگوں نے یار.
دیکھیں میرے علم میں یہ بالکل دونوں چیزیں نہیں ہیں. جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ اپنا کام کرنے میں آزاد ہیں, نہ وہ پہلے کسی طریقے سے انفلوئنس ہوئے, نہ اب دوبارہ کسی طریقے سے انفلوئنس ہوں گے. باقی سیاسی طور پہ کیا بات ہوتی ہے, ہماری پارٹی کے لوگ ہیں, ان کے اگر کسی معاملے کے اوپر تحفظات ہیں تو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ یا ایون اگر پرائم منسٹر چاہیں گے اور ان کے پاس وقت ہوگا تو وہ بھی ان کے تحفظات کو دور کریں گے. دیکھیں ہماری پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے ابھی تک مجھ سے بھی بہت لوگوں نے بات کی ہے, پرائم منسٹر کو بھی لوگوں نے کہا ہے, سینئر لیڈرشپ سے کہا ہے. ان کے تحفظات کیا ہیں؟ ان کے تحفظات یہ ہیں کہ جی کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی, تو وہ تحفظات تو سب کے دور کیے جانے چاہیے. میں سمجھتا ہوں, میں خود حاضر ہوں یہ بتانے کے لیے کہ کسی دیکھیں یہ ملاقاتیں کرنا تو دو لوگوں کے مابین بات ہوتی ہے. ملاقات کریں, ضرور کریں, نہ کریں ان کی مرضی ہے. یہ اس میں میرا دیکھیے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پرائم منسٹر کی جو ملاقات ہے وہ ان کے ملٹری سیکرٹری ہیں, وہ اس کے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں. یار انٹرنیٹ کے ایج میں یو ایس بی کو اتنا تردد کرنا تھا, اسلام آباد سے لاہور ٹریول کرنا تھا. مطلب میں وہی تو بات کہتا ہوں کہ جو بات کوئی کرتا ہے اس میں لاجک تو ڈھونڈ لیا کریں بھائی. یو ایس بی میں کیا وہ واٹس ایپ نہیں ہو سکتی تھی کیا, وہ ای میل نہیں بھیج جا سکتی تھی؟ یو ایس بی بھی ٹریس ہو جاتی ہے. میں آپ مجھے یو ایس بی دیں, میں آپ کو بھی بتا دوں گا کس کمپیوٹر پہ بنی تھی, کس جگہ بنی تھی, لوکیشن کیا تھی. ٹریس ہر چیز ہو جاتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ بھی بڑی پرانی سنسنی ہے. دیکھیں جس کسی کا احتساب ہوا ہے اس کو یہی اعتراض تھا کہ جی یہ جے اے ٹی واٹس ایپ پہ بنی تھی, یہ چیز یو ایس بی پہ آئی تھی. کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. دیکھیں کوئی میٹر نہیں کرتا. میرے اوپر ہر شخص جس سے سوال کیا گیا اس نے الزام لگایا جی کہ جی یہ کام کے پیچھے یہ ہیں. اچھا میری سی وی اتنی امپروو انہوں نے کر دی ہے, میں خود اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ اس وقت سے آپ شروع کریں کہ وہ جب فیک کیس کا اکاؤنٹ کا کیس آیا تھا, وہ بھی پیپلز پارٹی کو شکایت یہ تھی کہ شاید وہ کہتے ہیں جی ایف آئی اے تو یہ لکھ ہی نہیں سکتی, ان کی تو انگریزی ایسی نہیں ہے. تو یہ ہر چیز میں مطلب کوئی اس قسم کی میرے اندر سپر نیچرل صلاحیتیں نہیں ہیں کہ میں سارا دن میڈیا کے ساتھ بھی بیٹھا رہوں اور شام کو رات کے میں دیے کے نیچے بیٹھ کے یہ چیزیں بھی لکھتا رہوں. یہ مطلب تھوڑا سا مجھے کم آپ مشہوری دیں, اتنی میں مشہوری کے حامل نہیں. تھینک یو. جی سر کدھر ڈوبی ہے؟